میں تھوڑی باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنوں، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کہا اے جبرائیل، حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور ہے۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے۔ کبھی حضور منبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی۔ صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا۔ امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ،
کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی۔ کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو رعب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے، آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اتر آئے
اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے. سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں. یہ مقام تھا امام حسین کا. بچپنے کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں.